آئندہ پیشی پر عدالتی کارروائی کا آغاز وکیل استغاثہ کے دلائل سے ہوا۔ اس نے میرے موکل کے خلاف بڑھ چڑھ کر دلائل دیے اور اسے قرار واقع سزا دینے کی اپیل کی۔ جب وکیل استغاثہ کے دلائل ختم ہوئے تو میں نے ملزم آصف علی کی حمایت میں بولنا شروع کیا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، اب تک کی عدالتی کارروائی سے بہت سی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جس سے استغاثہ کے گواہوں کی دروغ گوئی اور پولیس کی تفتیش کی غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیس نے اس کیس کی تفتیش میں نہایت غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ ملزم کے ہاتھوں کا پرافن ٹیسٹ کرواتی، لیکن اس نے اس ٹیسٹ کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ علاوہ ازیں فنگر پرنٹس کی رپورٹ کے مطابق ریوالور کے دستے اور بریف کیس کے ہینڈل پر میرے موکل کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں، جبکہ کم از کم بریف کیس کے ہینڈل پر تو گواہ فدا حسین کی انگلیوں کے نشانات پائے جانا چاہیے تھے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرے موکل کو انٹرفیئر کرنے کے بعد ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ بریف کیس کے ہینڈل اور آلہ قتل کے دستے اس کی انگلیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سازش میں مقتول کے گھر کے افراد ہی شامل ہیں۔ گواہ فدا حسین کی شہادت اس کے سابق ریکارڈ کی بنا پر قابل اعتبار نہیں ہے۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، واقعات کو جس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، حقیقت اس کے بالعکس ہے۔ میرا موکل ایک بے گناہ شخص ہے۔ اس کی معصومیت اور حد سے بڑی ہوئی سادگی نے اسے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ تو خلوص نیت سے ایک چوری شدہ بریف کیس اس کے مالک کو واپس کرنے آیا تھا۔ ان واقعات کا بالتفصیل ذکر کیا جا چکا ہے اور ہر بات معزز عدالت کے علم میں ہے۔ میرا موکل ایک سوچی سمجھی یا بر وقت سوجنے والی سازش کا شکار ہوا ہے۔ میں نے حاضرین عدالت پر ایک اچھتی سی نگاہ ڈالی، پھر اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، اس مقدمے میں استغاثہ کا گواہ فدا حسین، مقتول کی بیوہ فرحت عباسی، جنرل منیجر جمیل قریشی اور انکوائری افسر نواز نیازی بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ جب وہ مقتول کے بیڈ روم میں پہنچے تو انہوں نے مقتول فرید عباسی کی خون میں لت پت لاش بیڈ روم کے عین وسط میں پڑی ہوئی دیکھی۔ اس کے جسم میں 3 گولیاں لگی تھیں اور وہ مردہ حالت میں چت پڑا تھا، جبکہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ اور انکوائری افسر نے بیک وقت حیرت آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سوالات کی بھرمار تھی، مگر وہ منہ سے کچھ نہیں بولے۔ میں نے کہا، جناب عالی، پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی حتمی رپورٹ میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میرے موکل نے مقتول کی مزاحمت پر اسے شوٹ کیا تھا، یعنی بقول پولیس جب ملزم آصف علی نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس چرا کر فرار ہو رہا تھا تو مقتول نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، اور جواب میں ملزم نے اپنے ریوالور کی 3 گولیاں مقتول کے جسم میں پیوست کر دیں، جن میں سے دل میں لگنے والی گولی اس کی موت کا سبب بنی۔ میں اس تمام وضاحت سے صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کی رپورٹ ایک قیاس آرائی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، حقیقت سے اس کا دور کا بھی علاقہ نہیں ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ جج نے استفسار کیا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور ڈرامائی انداز میں کہا، حقیقت یہ ہے جناب عالی کہ مقتول کسی بھی قسم کی مزاحمت کے قابل ہی نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو وکیل استغاثہ اور انکوائری افسر نے یک بیک کیے تھے۔ جج بھی اپنی سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، اپنی بات کی وضاحت کریں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا، جناب عالی، مقتول اپنی موت سے لگ بھگ 6 ماہ قبل کسی نجی صدمے کے باعث فالج کا شکار ہو گیا تھا۔ نجی صدمے کی تفصیلات بوقت ضرورت پیش کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال مقتول فرید عباسی فالج کے اٹیک کے بعد اپنے بستر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ یعنی ناف سے نیچے کا پورا بدن بشمول ٹانگیں بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ بالائی جسم سے اس کے حصے کا کوئی تعلق رابطہ نہیں رہا تھا، جیسا کہ فالج کے حملے میں ہو جاتا ہے۔
اس خطرناک حملے کے بعد سے مقتول کو اپنی مرضی سے اپنے بستر سے اٹھنا نصیب نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کی حوائج ضروریہ بھی بستر پر ہی پوری کی جاتی تھیں۔ اس دوران میں مقتول شہر کے ایک معروف نیورو فزیشین کے زیر علاج رہا تھا۔ گواہ فرد عباسی اور جمیل قریشی کے بیانات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مقتول کو دیگر ادویات کے ساتھ ساتھ نیورو ٹرانسمیشن کی بحالی کے لیے ہائیڈروجن کے انجیکشن بھی دیے جاتے تھے۔ ان تمام حالات و واقعات کی روشنی میں یہ ممکن نہیں رہتا کہ مقتول کسی چور کے خلاف مزاحمت کرتا اور جواب میں چور اسے شوٹ کر دیتا۔ کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی مقتول کی لاش سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے پہلے زبردستی بیڈ سے گھسیٹ کر فرش پر پھینکا گیا، بعد ازاں اسے شوٹ کر دیا گیا۔ کوئی چور جس کے ہاتھ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لگ چکا ہو، وہ ایک مفلوج شخص کی اس طرح بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس اتنی مہلت نہیں ہوتی کہ وہ ان بکھیڑوں میں الجھنے کے بجائے موقع واردات سے جلد از جلد دور نکل جانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے تھوک نکل کر اپنا حلق تر کیا، پھر دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، جس نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس کی چوری کا الزام میرے موکل پر لگایا گیا ہے، وہ بریف کیس میرے سادہ دل موکل نے ایک چور سے چھینا تھا۔ میں وضاحت کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ واضح رہے کہ مذکورہ چور نے یہ بریف کیس ایک نارنجی رنگ کی فاکسی کی پیسنجر سیٹ سے چرایا تھا۔ مذکورہ فاکسی مقتول کے بنگلے کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی اور یہ فاکسی استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے جنرل منیجر جمیل قریشی کی ملکیت ہے۔ اب اس بات کی وضاحت تو جنرل منیجر صاحب ہی کر سکتے ہیں کہ مسروقہ بریف کیس ان کی گاڑی میں کس طرح پہنچا تھا۔ میں تو معزز عدالت سے بس اتنی سی استدعا کروں گا کہ میرا موکل ایک بے گناہ شخص ہے، وہ شہر کا باسی نہیں ہے۔ اس کے والد کو ہر پیشی پر ضلع راولپنڈی سے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے عدالت آنا پڑتا ہے، لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کو ہدایت کی جائے کہ وہ جلد از جلد حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ دیٹس آل یور آنر۔ میرے دلائل ختم ہوئے تو میں نے محسوس کیا کہ جج خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ حقیقت کی تہ تک پہنچ چکا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے مجھے مخاطب کیا، بیگ صاحب، کیا آپ اپنے دلائل کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے مذکورہ نیورو فزیشین کو صفائی کے طور پر عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کا حکم ہو تو ابھی حاضر کر سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یور آنر، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، مقتول کے معالج خصوصی اس شہر کے معروف نیورو فزیشین ڈاکٹر متین ہاشمی اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہیں۔ میری بات سن کر وکیل استغاثہ کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ انکوائری افسر بھی خاصا مضطرب نظر آ رہا تھا، وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ ڈاکٹر ہاشمی کی عدالت میں موجودگی فہیم غوری صاحب کی مرہون منت تھی۔ غوری صاحب کی خصوصی درخواست پر انہوں نے اپنے قیمتی وقت کا کچھ حصہ میرے مقتول کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جج کی اجازت سے ڈاکٹر متین ہاشمی نے اپنا مختصر سا بیان نوٹ کروایا۔ مقتول مریض فرید عباسی کی بیماری اور علاج کے بارے میں عدالت کو تفصیلات فراہم کی اور بعد میں میرے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ میرے سوالات کے اختتام کے بعد جج نے وکیل سرکار کو ڈاکٹر صاحب پر جرا کرنے کی دعوت دی۔ میرا خیال ہے میرے کہنے کو اب کچھ نہیں بچا۔ وکیل سرکار کے لہجے میں دنیا جہاں کی ماجوسی بھری ہوئی تھی۔ جناب عالی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اچانک تفتیشی افسر نواز نیازی نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سر، میں آپ سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی بہت اہم بات ہے؟ بہت اہم جناب، جو بھی بات ہے عدالت کے روبرو کہہ دو۔ انکوائری افسر نے چہرے پر یتیمیت اور مسکینیت کے ملے جلے تاثرات جاتے ہوئے التجا آمیز لہجے میں کہا، جناب عالی، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ایک نہایت ہی اہم معاملے سے ہے۔ اگر میں نے وہ بات سب کے سامنے کہہ دی تو ممکن ہے اس کی افادیت میں کوئی فرق پڑ جائے۔ اس بات کا زیر سماعت کیس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جج کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب عالی، میں نے کہا۔ جج نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے تفتیشی افسر سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ پھر جج نے اپنے چیمبر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تفتیشی افسر نے کہا، جناب عالی،
میں بیگ صاحب کی موجودگی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے مجھے بھی ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ میں کچھ بات کو سمجھ رہا تھا۔ جج نے اپنے چیمبر میں پہنچنے کے بعد تفتیشی افسر کو سوالیہ نظر سے دیکھا اور کہا، وہ خاص بات کون سی ہے جو تم علیحدگی میں مجھ سے کہنا چاہتے ہو، اور علیحدگی بھی ایسی جس میں وکیل مخالف کی موجودگی بھی ضروری ہو؟ تفتیشی افسر نے تھوک نکل کر حلق تار کیا، پھر گویا ہوا، جناب عالی، مجھے فرید عباسی مرڈر کیس کے سلسلے میں کچھ اہم ٹپس ملے ہیں۔ ان ٹپس کی تصدیق کے لیے مجھے 3 افراد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری درکار ہے۔ پھر جج کے استفسار پر تفتیشی افسر نے مذکورہ بالا ٹپس کی وضاحت کی۔ تفتیشی افسر کی فراہم کردہ معلومات کا تعلق مقتول کی نجی زندگی، خاص طور پر فرحت عباسی اور جمیل قریشی کے خفیہ مراسم سے تھا۔ مجھے یہ ساری باتیں پہلے ہی موجود تھیں۔ جج نے پوری بات سننے کے بعد تفتیشی افسر سے پوچھا، تمہیں کن 3 افراد کے وارنٹ گرفتاری چاہیے؟ اس نے جواب دیا، مسز فرحت عباسی، جمیل قریشی اور فدا حسین۔ مجھے شک ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی قاتل ہے یا قاتل کے بارے میں جانتا ہے۔ گویا آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ملزم آصف علی بے گناہ ہے۔ جج نے تفتیشی افسر کو گھورا۔ وہ بولا، حالات و واقعات تو اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ جج کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جج ساری بات سمجھ چکا تھا۔ تفتیشی افسر کے علیحدگی میں بات کرنے کا مطلب بھی بہت واضح تھا۔ اگر بری عدالت میں استغاثہ کے ان 3 گواہوں کی گرفتاری کے وارنٹ کا تذکرہ کیا جاتا تو ممکن تھا وہ تینوں یا ان میں سے کوئی 2 یا کم از کم ایک گرفتاری سے پہلے ہی غائب ہو جاتا۔ پھر جج میرے دلائل سے اصل واقعے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ میرے پرزور دلائل نے اسے متاثر کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ عدالت کے کمرے میں آ گئے۔ ہم سے مراد میں اور تفتیشی افسر نواز نیازی۔ جج 10 منٹ کے بعد اپنے چیمبر سے نکلا تھا۔ جج نے اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد دوبارہ عدالتی کارروائی کا آغاز کیا۔ وہ اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے مختلف کاغذات کا بغور مطالعہ کرتا رہا۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر میرے موکل اور اس کیس کے ملزم آصف علی کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انکوائری افسر کو تاکید کی کہ وہ جلد از جلد عدالت میں نیا چالان پیش کرے۔ انکوائری افسر گزشتہ پیشی پر فرحت عباسی، جمیل قریشی اور فدا حسین کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اس نے فرصت اول میں ان تینوں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا اور ان کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران تفتیشی افسر کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ فرحت عباسی نے سب سے پہلے زبان کھولی، پھر ان تینوں نے اقرار جرم کر لیا۔ جمیل قریشی اس مشن کا روح رواں تھا اور اس کے امام پر فدا حسین نے فرید عباسی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ فرحت عباسی جمیل قریشی پر دل و جان سے فدا تھی، لیکن شاطر جمیل قریشی فرحت عباسی کو تمام مال و متاع کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر معاملہ صرف فرحت کے حصول تک محدود ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تو فرید عباسی کو چھوڑ کر جمیل قریشی کو اپنانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ فرید عباسی کے ساتھ گزرنے والی ازدواجی زندگی فرحت کے نزدیک تلخیوں سے بھرپور تھی۔ فرید عباسی سے اس کی شادی بھی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ پھر جب جمیل قریشی سے اس کی ملاقات ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ جمیل قریشی وہی شخص تھا جسے وہ خواب و خیال میں ایک طویل عرصے سے بسائے بیٹھی تھی۔ فرحت کے ذہن میں آئیڈل کا جو تصور تھا، جمیل قریشی اس پر 100% پورا اترتا تھا۔ جمیل قریشی نے جب فرحت کو اپنی جانب مائل بے عنایت دیکھا تو وہ عیار شخص تمام کیل کانٹوں سے لیس ہو کر اس میدان میں کود پڑا۔ فرحت کو شیشے میں اتارنے میں جمیل کو ذرا بھی دشواری پیش نہ آئی۔ وہ تو پہلے ہی دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھی تھی۔ جب فرید عباسی پر فالج کا حملہ ہوا تو دونوں کو اپنی منزل خاصی قریب نظر آنے لگی۔ 6 ماہ کے باقاعدہ علاج سے فرید عباسی کو رتی بھر فائدہ نہ ہوا۔ یہ صورتحال فرید عباسی کے لیے جتنی حوصلہ شکن تھی، فرحت اور جمیل کے لیے اتنی ہی حوصلہ افزا تھی۔ وہ اس کی موت کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک رات فرحت نے مقتول فرید عباسی کو اپنے وکیل سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ اس کے لہجے سے مایوسی عیاں تھی۔ شاید وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ بے بسی اور بے چارگی کی زندگی۔ فون پر ہونے والی گفتگو نے فرحت کو
تشویش میں مبتلا کر دیا۔ فرید عباسی اپنے وکیل سے دولت و جائیداد کی تقسیم کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ فرید عباسی نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی یہ گفتگو سن رہی ہے۔ فرحت نے کان لگا کر ٹیلی فون گفتگو سنی اور دوسرے ہی روز اس نے جمیل قریشی کو تمام واقعات سے آگاہ کر دیا۔ جمیل قریشی کا شاطر ذہن فوری طور پر حرکت میں آیا اور اس نے ایک منصوبہ ترتیب دے ڈالا۔ فرحت جمیل پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور اپنے شوہر سے جان چھڑوانے کی خواہاں تھی۔ فدا حسین جمیل کے لیے بھروسے کا آدمی تھا اور پہلے بھی مختلف سازشوں میں اس کا بھرپور ساتھ دے چکا تھا۔ جمیل قریشی نے فرحت اور فدا حسین کو ان کے کرداروں کی تفصیلات سمجھائیں اور بعد ازاں پولیس کو دیے جانے والے بیانات کے بارے میں بھی گائیڈ کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مقتول فرید عباسی اپنی دولت و جائیداد کے تہیے پانچے کو کوئی قانونی شکل دے پاتا، عیار جمیل قریشی نے اپنی شاطرانہ چال چل دی۔ وقوعہ کے روز وہ قریب 6:30 بجے مقتول کے بنگلے پر پہنچا۔ اس نے مقتول سے ملاقات کی اور ان کے درمیان فیکٹری کے معاملات پر باتیں ہوتی رہیں۔ یہ بات بالکل درست تھی کہ بریف کیس والے 5 لاکھ کسی پارٹی کو کیش پیمنٹ کے لیے ہی بینک سے نکلوائے تھے اور حسب پروگرام جمیل قریشی وہی رقم لینے وہاں پہنچا تھا۔ فرید عباسی سے ملاقات کے بعد وہ بریف کیس لے کر اس کے بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ فرید عباسی کی دانست میں وہ وہاں سے رخصت ہو گیا تھا، لیکن حقیقت اس کے بالعکس تھی۔ جمیل قریشی نے نوٹوں والے بریف کیس کو اپنی فاکسی کے پیسنجر سیٹ پر رکھا اور بنگلے میں آ گیا۔ اب یہاں سے اصل ڈرامے کا آغاز ہوا۔ اپنے کرداروں کے مطابق فرید عباسی بالائی منزل پر بچوں کے پاس چلی گئی۔ اب اسے فدا حسین کے بلانے پر ہی نیچے آنا تھا اور اپنے حصے کا باقی کردار ادا کرنا تھا۔ فدا حسین نے اپنے حصے کے کردار کا آغاز کیا۔ وہ مقتول فرید عباسی کے بیڈ روم میں پہنچا، بیڈ روم کے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ اس سے پہلے کہ فرید عباسی اس کے عزائم سے واقف ہو پاتا، فدا حسین نے اسے گھسیٹ کر بیڈ سے نیچے اتارا اور بیڈ روم کے فرش پر پھینک کر ریوالور سے شوٹ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ذہین سے ذہین مجرم بھی غلطی کرتا ہے۔ فدا حسین سے بھی ایک فاش غلطی ہو چکی تھی جس کا اسے اس وقت مطلق احساس نہ تھا۔ اگر وہ مقتول کو بستر کے اوپر ہی شوٹ کر دیتا تو ممکن تھا حالات کا نقشہ کچھ دوسرا ہی ہوتا۔ فرید عباسی کو زندگی کی قید سے آزادی دلانے کے بعد اس نے کمرے میں موجود چیزوں کی ترتیب میں کچھ گڑبڑ پیدا کی تاکہ افراتفری کے آثار پیدا ہو جائیں۔ اس کے بعد اس نے جمیل قریشی کو جا کر بتایا کہ کام حسب پروگرام ہو چکا ہے۔ جمیل قریشی نے جا کر موقع کا جائزہ لیا، آلہ قتل کو اچھی طرح صاف کر کے اس پر سے فدا حسین کی انگلیوں کے نشانات ناپید کیے اور اسے ایک طرف پھینک دیا، یعنی بیڈ روم کی شمالی دیوار کی جانب۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر وہ وہاں سے جانے کے لیے بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ طے یہ ہوا تھا کہ جمیل قریشی کی روانگی سے ٹھیک 15 منٹ بعد فدا حسین اوپر جا کر فرید عباسی کو بلا لائے گا۔ اس کے بعد فرید عباسی نے پولیس کو فون کر کے چوری اور قتل کی واردات کے بارے میں اطلاع دینا تھی، لیکن یہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ جمیل قریشی جیسے ہی مین گیٹ کے قریب پہنچا، اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے گیٹ کھولا تو آصف علی کو اپنے سامنے پایا۔ پھر آصف علی سے ہونے والی گفتگو سے جمیل قریشی کے شیطانی ذہن نے ایک اور منصوبہ ترتیب دے ڈالا۔ اس نے جانچے سے آصف علی کو بنگلے کے اندر بلایا۔ اسے بعد ازاں بے بس کر کے ایک بیڈ روم میں بند کر دیا گیا۔ اسی دوران میں کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آصف علی کی بے خبری میں ریوالور پر اور بریف کیس کے ہینڈل پر اس کی انگلیوں کے نشانات ثبت کیے گئے۔ ریوالور کو واپس پہلے والی جگہ پر ڈال دیا گیا اور چوری کے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے بریف کیس کو مقتول کے بیڈ پر رکھ دیا گیا۔ آصف علی کی شکل میں ایک سیدھا سادہ شکار ان کے ہتھے چڑھ چکا تھا۔ بعد ازاں جمیل قریشی نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اس ڈرامے کے ڈراپ سین کا سکرپٹ اب تبدیل ہو چکا تھا۔ جمیل قریشی نے فدا حسین کو بھیج کر بالائی منزل سے فرید عباسی کو بلوایا اور اسے نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔
اس کے کچھ ہی دیر بعد جمیل قریشی قریبی پولیس اسٹیشن کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ جمیل قریشی کا ترتیب دیا ہوا منصوبہ اپنی جگہ مکمل تھا، خاص طور پر اس منصوبے میں ہنگامی یا اتفاقی طور پر شامل کیے جانے والا ڈراپ سین تو بہت ہی جاندار تھا، لیکن فدا حسین کی ایک بظاہر معمولی نظر آنے والی غلطی نے میرے ذہن میں حقیقت کے کئی در وا کر دیے تھے۔ وہ معمولی سی دکھائی دینے والی غلطی بعد ازاں انتہائی سنگین غلطی ثابت ہوئی تھی۔ قدرت کی مصلحتوں کو سمجھنا آسان نہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔